بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو سعدیہ کے جہاں میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج کا جو ولاگ ہے اس کا سٹارٹ میں کر رہی ہوں صبح کے ناشتے سے، اور ناشتے میں بنا رہی ہوں مولی کے پراٹھے، اور یہ جی سنو کا دودھ تھا، اس کو میں دودھ دے رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں مولی کا پانی جو ہے نا اس کو نچوڑ رہی ہوں۔ تو مولیوں کا پانی میں نے خشک کر لیا ہے۔ آٹا جو میں نے نرم کر کے رکھا ہوا تھا اس کو میں گوندھ لوں گی، تاکہ جب تک میں مولی میں سارے مسالے ایڈ کروں یہ آٹا اچھی طرح سے رائز ہو جائے۔ تو جی آٹا میرا گوندھ گیا ہے، اور اب میں مولی میں سارے جو ہے نا جی مسالے ایڈ کر لوں گی جلدی سے۔ اب جی میں اچھے سے یہ جگہ جو ہے نا اس کو صاف کر لوں گی، خشک کر لوں گی اس کو، اور مولی کے لیے میں نے ہری مرچیں وغیرہ میں نکال کے لاؤں گی۔ آج میرے پاس یہ دھنیا نہیں ہے مولی میں ایڈ کرنے کے لیے، تو کوئی بات نہیں، اس کی جگہ میں اس دفعہ جو ہے نا وہ خشک میتھی ایڈ کر لوں گی۔ لیں جی میں نے سارے مسالے جو ہے نا اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا، اور اب میں نے توا رکھ دیا گیس پہ۔ اصل میں ہمارا گیس آج کل تھوڑا سا کم آ رہا ہے، اس لیے میں کوئی 5-6 منٹ پہلے ہی جو ہے نا توا رکھ دیتی ہوں چولہے پہ، تاکہ اچھی طرح سے وہ گرم ہو جائے۔ میں نے اپنا راؤنڈ ایریا سارا صاف کر لیا ہے، اور اب یہ برتن تھے جو رات کو دھوئے تھے تو سوچا ان کو بھی پہلے میں سمیٹ لوں۔ جی برتن میں نے سمیٹ لیے، اور اب میں نا مولی والے جو ہے نا پراٹھے وہ ان کے میں پیڑے بنا لوں گی۔ پہلے میں شروع سے ہی ایسے کرتی ہوں کہ جتنے بھی میں نے پراٹھے بنانے ہوتے ہیں نا میں پہلے سب کے میں پیڑے بنا کے رکھ لیتی ہوں، اور پھر میں جلدی جلدی سے نا اوپر نیچے سپیڈ سے سارے پراٹھے جو ہے نا وہ میں بنا لیتی ہوں، مجھے اس طرح سے آسان لگتا ہے کرنا۔ لیں جی میرا ایک پیڑا میرا بن گیا، اور میں تمام پیڑے اسی طرح سے بناتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں جی 2 پیڑے میں نے بنا لیا، یہ تیسرا بنا دیا، اور ایک میں جو ہے نا اس کو میں اب جلدی سے روٹی بنا لوں گی اس کی، کیونکہ میں صبح صبح جو ہے نا فرسٹلی مجھے 3 پراٹھے ہی بنانے تھے۔ اس کی فضا نے اسکول جانا تھا تو 1 پراٹھا اس کا بنا دوں گی، اور 2 اس کے بابا کے لیے۔ مجھے یہ تھا کہ اس کے بابا بھی جو ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ ہی ناشتہ کر لیں گے، اس لیے میں نے ان کے پراٹھے بھی نا ساتھ ہی بنا لیے تھے۔ اور پراٹھے جو ہیں میں آج ذرا مختلف طریقے سے بناؤں گی، وہ ٹیپیکل سٹائل جو ہوتا ہے، روایتی سٹائل جو ہوتا ہے اس سٹائل سے میں نہیں بناؤں گی، کیونکہ پچھلی دفعہ جو میں نے پراٹھے بنائے تھے وہ اسی طرح تھا کہ توے کے اوپر گھی لگا کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے گولڈن کر لینا ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ جو ہے نا میں ان پراٹھے بناؤں گی پہلے جیسے سوکھی روٹی کو سیکا جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح میں نے اچھے سے پراٹھے کو سیک لیا میں نے، اور اس کے بعد میں اس پہ دیسی گھی لگا دوں گی۔ یہ دیکھیں، یقین کریں کہ یہ والا سٹائل اور وہ والا سٹائل دونوں ہی مولی کے پراٹھے ہیں، لیکن طریقہ ان کا اتنا سا فرق کرنے سے نا ان کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ وہ ٹیسٹ بالکل علیحدہ ہے اور یہ ٹیسٹ بالکل علیحدہ ہے، اور میں جب دیکھتی ہوں نا کہ مجھے جب کبھی خیال آتا ہے ہیلتھ وغیرہ کا تو پھر میں یہ اس طریقے سے بنانے لگتی ہوں، ورنہ میں اس طرح بھی بنا لیتی ہوں اور اس طرح بھی۔ اور مجھے یہ والا جو طریقہ ہے نا یہ مجھے زیادہ پسند ہے، لیکن کبھی گھی وغیرہ کم ہو یا دیسی گھی ختم ہوا ہو تو پھر میں اس طرح سے بنا لیتی ہوں۔ لے جی پراٹھے جو ہے نا دوسرا پراٹھا بھی میرا بن گیا، اسی طرح میں نے یہ تینوں پراٹھے بنا لیے ہیں۔ فضا جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اسکول کے لیے، اور میں اسے کہہ رہی ہوں کہ آ جاؤ بیٹے اور جلدی سے آ کے ناشتہ کر لو۔ اور لے جی وہ ناشتہ کرنے لگ گئی ہے، لیکن اس کے بابا نے نا ناشتہ نہیں کیا، وہ کہہ رہے تھے واپس آؤں گا تو پھر کر لوں گا۔ تو لیں جی ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد گھر کے سارے کام کرنے کے بعد یہ ہے جی میرا رات کے کھانے کی تیاری، اور رات کے کھانے میں بناؤں گی آلو بینگن، لیکن اس سے پہلے میں نماز وغیرہ پڑھوں گی۔ اور پھر لیں جی نماز میں نے پڑھ لی تھی، اور بچے جو ہے نا مسلے کے اوپر چڑھے تھے اس لیے میں نے مسلہ نہیں اٹھایا تھا۔ اور یہ میں آج نا آپ کو باہر کا موسم دکھا رہی ہوں کہ تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم ہے، لیکن باہر کا موسم اس طرح سے ہے نا کہ شدید قسم کی ٹھنڈ ہو رہی ہے، اور شکر ہے اللہ کا کہ ٹھنڈ ہوئی ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے والا گھر ہے، یہ ان کا انٹرس کا ڈور ہے،
اور اتنی ٹھنڈ یہ نا، یہ پہلی دفعہ جب سے سردی شروع ہوئی ہے نا، تو یہ پہلا دن ہے کہ اتنی ٹھنڈک جو ہے نا وہ محسوس ہو رہی تھی۔ اور یہ ہے جی پراٹھا تھا صبح کا رکھا ہوا تھوڑا سا، اور میری فاطمہ کو نا پراٹھے پہ کیچپ لگا کے کھانا بہت اچھا لگتا ہے، تو مجھے کہہ رہی تھی ماما مجھے کیچپ والا پاٹھا دے دو، کیچپ والا پاٹھا، تو میں نے اس کو کیچپ لگا کے دے دیا۔ اور اب میں جلدی سے جو ہے نا جی یہ سبزی بنا لوں گی۔ اور یہ بینگن ہے، بینگن جو ہے نا وہ بڑے مجھے اچھے لگے تھے، اور ریٹ بھی ان کا بالکل مناسب تھا۔ میں جب سیٹرڈے کے دن سبزیاں لینے گئی تھی تو مجھے اچھے لگے تو میں نے یہ لے لیے۔ ویسے عموماً میں جو ہے نا بے موسم کی سبزی جو ہے نا میں نہیں بناتی، میں موسم کی سبزیوں کو زیادہ ترجیح دیتی ہوں۔ اور یہ بینگن جو آپ دیکھ رہے ہیں نا جی، یہ میں چھیل رہی ہوں۔ میں بینگن جو ہے نا جی میں چھیل کے بناتی ہوں۔ جتنے بھی بینگن میرے پاس ہوتے ہیں نا اس میں سے میں 1 یا 2 بینگن جو ہے نا بنا چھلے کاٹ لیتی ہوں، باقی میں سارے بینگن چھیل کے کاٹتی ہوں، مجھے اس طرح زیادہ صحیح لگتا ہے۔ جب زیادہ سارے بینگن اسی طرح سے بناؤں نا تو پتہ نہیں مجھے وہ کالے کالے سے لگتے ہیں، مجھے وہ عجیب لگتے ہیں پھر۔ تو یہ پیاز پھر سے مجھے بڑے دنوں کے بعد وائٹ پیاز مجھے مل گئے تھے، اور وائٹ پیاز مجھے بہت پسند آئے ہیں، بلکہ میں پوچھتی ہوں ان سے کہ بھائی اگر وائٹ پیاز ہیں تو پلیز آپ وہ مجھے دے دیں، لیکن کبھی ملتے ہیں اور کبھی نہیں ملتے۔ لیں جی مسالہ میرا بھن گیا، اور یہ میں نے ہانڈی دوسرے چولہے پہ میں نے شفٹ کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے چائے رکھ لی ہے اچانک سے۔ اصل میں میرے ایک جاننے والی ہیں آپی، وہ آ گئی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ، تو میں نے جلدی سے ان کے لیے ایک چولہے پہ چائے رکھ لی ہے، اور ایک چولہے پہ میں نے ہانڈی کو شفٹ کر دیا ہے۔ لیں جی ساتھ ہی ساتھ چائے بن رہی ہے، اور میں نے سبزی ایڈ کر دی ہے اس میں، اور ان کے ساتھ میری کافی اچھی گپ شپ ہے اور فرینڈ شپ ہے میری، کہ میں وہ آ جائیں اور کام کرتے ہوئے میں ان کے ساتھ بات کروں تو مجھے کچھ عجیب نہیں لگتا، مطلب اچھی میرے ساتھ میری ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلقات میرے اچھے ہیں ان کے ساتھ، تو اس لیے یہ سمجھ لیں کہ ایک فرینڈلی سا ماحول ہے، اس لیے عجیب نہیں لگتا کہ میں ایک طرف ہانڈی کو دیکھ رہی ہوں اور ایک طرف چائے کو دیکھ رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ان سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اور لیں جی چائے میری بن گئی ہے، اور فاطمہ زارا جو ہے نا وہ بھی آ گئی تھیں کہ ہم نے لینا ہے بسکٹ اور ہم نے لینا ہے نمکو۔ میری فضا مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما یہ کم لگ رہے ہیں، لیکن میں نے اس کو بولا بیٹے کوئی بات نہیں، جو چیز گھر میں مل جائے نا اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیں جی میں نے وہ چلی گئے تھے چائے وغیرہ پی کے گپ شپ کر کے، کافی دیر بیٹھے تھے اور چلے گئے، اور پھر میں نے جلدی سے آ گئی ہوں کچن میں۔ میں نے آ کے نا جلدی سے روٹیاں بنانی شروع کی ہیں، کیونکہ ہم تقریباً نا 4 سے 5 بجے کے درمیان نا میں اور میری بیٹیاں ہم کھانا کھا لیتی ہیں۔ اس کے بابا جو ہے نا وہ کبھی دیر سے آتے ہیں کبھی جلدی آتے ہیں، اس لیے ہم رات کے کھانے میں ان کا ویٹ نہیں کرتے۔ ہاں البتہ فرائیڈے کے دن، جمعے کے دن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا جو شام کا کھانا ہے نا وہ ہم اکٹھا کھا لیں۔ لے جی یہ سالن جو ہے نا ہمارا وہ بن گیا ہے، ماشاءاللہ سے بڑی اچھی لک آئی ہے اس کی، اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے بیچ میں سے کچھ آپ کو چھلکے والے بینگن نظر آ رہے ہوں گے، باقی سب جو ہے نا وہ چھلے ہوئے ہیں۔ لیں جی کھانا جو ہے نا ہمارا بن گیا، تیار ہو گیا، اور فاطمہ گئی تھی جی سپارہ پڑھنے کے لیے، تو سپارہ پڑھ کے آئی تھی، تو میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ بیٹے کیا پڑھ کے آئے ہو آپ؟ تو کہتی آج تو میں صرف الف با تا ہی کر کے آئی ہوں بس۔ یہ ماشاءاللہ سے نا آج دوسرا دن ہے اس کو سپارہ پڑھنے کے لیے اس کو بھیجتی ہوں میں۔ کھانا میں نے بنا لیا تھا، اور جب میں نے بچوں سے پوچھا کہ کھانا کھا لیں تو سب نے کہہ دیا جی ہم نے نوڈل کھانے ہیں، تو پھر نوڈل میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو نوڈل بنا دیتی ہوں۔ تو پہلے میں نے بنایا زارا اور فاطمہ کے نوڈل، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے پاس کچھ اس طرح پیکٹس بچ جاتے ہیں، وہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے کہ جب زارا فاطمہ کے لیے بناؤں تو مسالہ کم ایڈ کرنا ہوتا ہے، وہ جو بچ جاتے ہیں نا میں اس طرح میں نے ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے ماسک والا، تو میں اس میں نا بچی ہوئی کیچپ اور اس طرح کے مسالے، اور وہ جو شاپر آپ کو دکھ رہا تھا نا اس میں میں نے کوئلے باندھ کے رکھے ہوئے تھے، بعض دفعہ کوئی باربیکیو کا دم وغیرہ لگانا ہونا تو پھر میں جلدی سے کر لیتی ہوں، ورنہ چیزیں اینڈ ٹائم پہ ملتی نہیں ہیں۔ لیں جی زارا فاطمہ کے جو نوڈل ہیں نا وہ بن گیا۔ نوڈلز کو نا میں ذرا ہلکی آنچ پہ دم لگاتی ہوں، اور اس سے نا مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں نوڈل بنے ہوئے، بجائے کہ تیز آنچ پہ زیادہ پانی میں پکنے سے نا میں کم پانی میں ذرا دم لگا کے نوڈل بناتی ہوں تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں مجھے۔ تو زارا فاطمہ کے جو ہے نا وہ بالکل ہی میں مسالہ کم ڈالا تھا، بالکل کم ڈالا تھا، تو اب میں نے ان کے نا اس طرح ان کی ٹرے جو میں لے کے آئی تھی نا بازار سے اسپیشل انہی کے لیے لے کے آئی تھی یہ دونوں ٹرے میں، تاکہ اگر کوئی چیز ہو تو میں اس میں ان میں ان کو ڈال دیا کروں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر میں کوئی بھی چیز دیتی ہوں نا انہی ٹرے میں ان کو ڈال کے دیتی ہوں۔ یہ جی زارا اور فاطمہ کے نوڈلز میں نے اس لیے پہلے بنا دیے تھے کہ وہ پھر آرام سے جو ہے نا ان کے دھیان لگ جائیں گی، اور فضا کے نوڈل جو ہے نا وہ میں بعد میں بناؤں گی۔
آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی بھی ہلکا سا رکھتی ہوں اس میں، کیونکہ جب نوڈلس ٹھنڈا ہونا شروع ہوتے ہیں نا تو یہ پانی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر بالکل پہلے ہی خشک ہوں تو پھر ایک دم سے وہ ہارڈ سے ہو جاتے ہیں کہ کھانے میں بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ نوڈلز میں نے کاٹ لیے تھے درمیان میں سے کچھ، یعنی کہ ان کو سائز میں چھوٹا کر لیا تھا تاکہ زارا فاطمہ جو ہے نا وہ چمچ پہ آرام سے اس کو چڑھا لیں نوڈلس کو۔ اب وہ ماشاءاللہ سے خود کھانے لگی ہیں۔ پہلے جو ہے نا آج سے کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے ہم ان کو خود کھلایا کرتے تھے، لیکن اب وہ اتنی ہو گئی ہیں کہ وہ خود کھانا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم خود زیادہ اچھے سے کھا سکتی ہیں۔ یہ کیچپ مسالہ اتنا ایڈ نہیں کیا نا، تو اب میں اس پہ نا کیچپ ایڈ کر دوں گی، اس سے نا ذرا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے۔ فاطمہ ذرا کیچپ تھوڑی زیادہ لے لیتی ہے، اور جو زارا ہے نا وہ کم لیتی ہے، وہ نہیں اتنا پسند کرتی کیچپ کو۔ فاطمہ تو میں نے بتایا نا آپ کو پراٹھے میں بھی کہتی ہے مجھے کیچپ والا پراٹھا دے دیں یا مایو والا پراٹھا دے دیں، اس طرح سے کہتی ہے وہ۔ جی فاطمہ زارا جو ہے نا وہ بیٹھی انتظار کر رہی ہیں نوڈلس کا، ان کے نوڈل میں نے تیار کر دیے ہیں، اور بڑی ٹرے میں رکھ کے دینے کی وجہ یہ ہے کہ بچے کھاتے ہوئے نوڈلز نیچے گراتے ہیں، اس لیے میں نے بڑی ٹرے میں رکھ کے دے دیے ہیں ان کو، اور ایک طرف میں نے آگے فضا کے نوڈلز جو ہے نا وہ پکنے کے لیے رکھ دیے ہیں۔ اس میں میں سارے مسالے ایڈ کر دوں گی اس کے، اور وہ ذرا زیادہ سوپ والے نوڈلز کھاتی ہے۔ ان کو بھی میں اچھے سے ہلا کے ان کو بھی میں دم لگا دوں گی، کیونکہ میں پھر سے آپ کو کہوں گی کہ دم والے نوڈل کبھی بنا کر دیکھیے گا، آپ کو زیادہ وہ لکنگ وائز بھی زیادہ اچھے لگیں گے اور ٹیسٹ وائز بھی زیادہ اچھے لگیں گے۔ اور دوسری سائڈ پہ جی میں ساتھ ہی ساتھ فارغ نہیں کھڑی ہوئی تھی، بلکہ میں نے سوچا کہ چلے میں ساتھ ہی ساتھ نا گاجریں جو لے کر آئی تھی سیٹرڈے کے دن ان کو صاف کر لیتی ہوں۔ تو ایک نظر میری نوڈلز کی طرف تھی اور دوسری نظر میری گاجروں کی طرف تھی۔ یہ دیکھیں میں گاجریں جو ہے نا ساتھ ساتھ صاف کر رہی تھی ان کو۔ میں گاجریں نا بیگ سے نہیں جی کٹ کرتی پہلے، اس لیے کہ جب ان کو ہم کرش کرتے ہیں نا تو یہ پیچھے سے پھر ہاتھوں کے سپورٹ کے لیے یہ ٹھیک رہتا ہے کہ آخر تک گاجر جو ہے نا وہ کرش ہو جاتی ہے۔ ویسے میرے پاس وہ بھی ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، مشین بھی ہے میرے پاس گاجریں کرش کرنے والی، لیکن وہ میں کم ہی یوز کرتی ہوں، اس لیے کہ گاجریں اگر کوئی 5-6 کلو 10 کلو ہوں تو پھر بندہ کرتا ہے، ادروائز اتنا سا تو ہاتھ سے بھی ہو جاتا ہے۔ جی فضا کے نوڈلز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں، اور اب میں ان کو ڈال دوں گی اس کے باؤل میں۔ اور میرے ولاگ کا جو ہے نا جی یہی آج میرا ولاگ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج آپ کو میرا آج کا ولاگ جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہی دعا ہے کہ جہاں رہیے خوش رہیے آباد رہیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتی ہوں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔